بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 144 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ یا ایھا الناس اتقوا سے لے کر حوبا کبیرا آیت نمبر 2 تک ہوگا بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم سورۃ النساء شروع کر رہے ہیں، تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ النساء کا ذرا تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ سورۃ النساء میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 24 رکوع ہے اور 176 آیاتیں ہیں۔ بنیادی طور پر اس سورت میں رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں وراثت کے احکام تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم مشہور رکوع ہے۔ اس کے آگے عورتوں کے حقوق اور احکام کا تفصیلی بیان ہے کہ عورتوں کے ساتھ معاشرت کیسی رکھی جائے۔ منافقوں کی نازیبہ حرکات ہے۔ جہاد اور قتال کی بھی تاکید ہے۔ یہود و نصارہ کی غلط عقائد بیان ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی درستگی کی بھی ہدایت ہے۔ 5ویں سپارے کے نصف میں آگے جا کر قتل خطا اور قتل عمد کا بیان ہے۔ صلاۃ الخوف کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے بڑی تفصیل سے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر منظم کرنے کے لیے سورۃ النساء میں تفصیلی امور انتظامیہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو مینجمنٹ سے متعلق بہت تفصیل سے امور بیان کیے گئے ہیں۔ امور انتظامیہ 2 قسم کے ہیں۔ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عام لوگوں سے ہوتا ہے، پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ امور حکام سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ابتدا یا ایھا الناس سے لے کر وندخلہم ظلا ظلیلا تک ہے، اور دوسرا حصہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات سے لے کر آخر سورت تک ہے۔ تو پہلے حصے میں احکام رعیت یعنی رعایا کے احکام ہیں، اور دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ بیان ہوئے ہیں۔ جی آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورۃ النساء مدنیۃ، سورۃ النساء جو کہ مدنی صورت ہے، 105 او 6 او 77 آیۃ، اس میں 175 یا 176 یا 177 آیات ہیں۔ تو آیت کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے صاحب جلالین نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ذات سے، ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور قرابت داریوں سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ جی اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، تو نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھنا مسنون ہے۔ اس آیت میں دنیا کے تمام مردوں عورتوں، اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور چلے گئے، فوت ہو گئے اور جو موجود ہے، ان سب کو خطاب ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس ذات سے، اس اللہ سے جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا اور پھر اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور اس سے بہت سارے لوگوں کو پھیلایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جی تفسیر دیکھیے، من اہل مکہ تا، اے لوگو اہل مکہ کے، چونکہ سامنے جو مخاطبین تھے وہ اہل مکہ تھے، اس لیے اہل مکہ کہہ دیا، ورنہ یا ایھا الناس میں عموم ہے، اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔
جی اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ای عقابہ یعنی اس کی سزا سے، اس کے عقاب سے ڈرو، بأن تطیعوہ اس صورت میں کہ اس کی اطاعت کرو۔ تو تقوی، اتقو، تقوی کا مطلب ہے امتثال اوامر یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، واجتناب نواہی اور منہیات سے بچنا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے بچنا۔ تو بأن تطیعوہ میں صاحب جلالین نے امتثال اوامر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اور اجتناب نواہی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی اطاعت کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کی ان جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچو۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جی الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے، آدم، اس نفس کی مصداق بتا رہے ہیں کون مراد ہے اس سے، آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حواء بالمد، مد کے ساتھ، من ضلع من اضلاعہ الیسریٰ، ان آدم علیہ السلام کی 22 پسلیوں میں سے ایک پسلی سے ان کو پیدا کیا۔ حواء علیہ السلام کو حواء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حیا سے مشتق ہے، ان میں حیا بہت زیادہ تھی۔ من ضلع من اضلاعہ الیسریٰ سے ایک سوال کا جواب ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے ہی ان کو پیدا کیا تو پھر تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہوں، کہ ان سے پیدا ہوئی ہو۔ تو اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا حواء علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، بائیں سائڈ والی پسلیاں تھیں ان میں سے ایک پسلی سے پیدا کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حواء علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کا نکاح تب تک ان سے نہیں کرائیں گے ہم جب تک آپ ان کا مہر ادا نہ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مہر کیا ہو سکتا ہے، تو فرمایا گیا کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں نبی آخر الزمان پر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 3 مرتبہ درود پڑھ لیں، یہ ان کا مہر ہوگا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان سے پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں۔ بث فرق ونشر، جدا جدا کیا اور پھیلایا ان دونوں سے، منہما کس سے، من آدم و حواء، حضرت آدم علیہ السلام اور حواء سے، ہما ضمیر کا مرجع، رجالا کثیرا بہت سے مرد، ونساء کثیرتا اور بہت سی عورتیں۔ کثیرتاً کہہ کے اشارہ کر دیا کہ جیسے رجالن کے لیے صفت کثیرن آئی ہوئی ہے، اس کی قرینے سے نساءن کی بھی کثیرتاً صفت محذوف ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، فی ادغام الطاء فی الاصل فی السین، جی ان کی قرات میں چونکہ تساءلون ہے تو تساءلون اصل میں تا کو سین کر دیا اور سین کا سین میں ادغام کر دیا، تساءلون ہو گیا۔ وفی قراءۃ بالتخفیف بحذفها، اور ایک قراءت میں تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی تساءلون بحذفها، تا کے حذف کے ساتھ ہے، تو تساءلون تھا ایک تا کو حذف کر دیا، تساءلون ہو گیا، ای تساءلون، جی بتایا بھی ہے صاحب جلالین نے خود، اس کو ہم پڑھتے ہیں، جی تساءلون بہ فیما بینکم حیث یقول بعضکم لبعض، اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہو، اسألک باللہ، کہ میں تم سے اللہ کا سوال کرتا ہوں اللہ کے نام پہ، وانشدک باللہ، اور میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ تو تساءلون بہ کی صورت بتا رہے کہ واسطہ کیسے دیتے ہو، اسألک باللہ اس طرح کہہ کے، وانشدک باللہ اور اس طرح کہہ کے کہ میں اللہ کی قسم تجھے دیتا ہوں، تو اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ والارحام، واتقوا الارحام، اور رشتہ داری سے بھی ڈرو، واتقوا کہہ کے اشارہ کر دیا کہ الارحام عطف اللہ کے اوپر ہے، واتقوا اللہ، تو جیسے وہاں پر بھی اتقوا فرمایا تو یہاں پر بھی ارحام سے پہلے اتقوا محذوف ہے۔ ان تقطعوها، الارحام سے ڈرنے کی صورت کہ رشتہ داری سے کیسے ڈرو، اس کے توڑنے سے ڈرو، رشتہ داری کے توڑنے سے ڈرو، کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کے بارے میں آتا ہے کہ الصلۃ معلقۃ بین العرش، کی صلہ رحمی عرش کے ساتھ معلق ہے، اور یہ
ندا اور صدا لگاتی ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے، ومن قطعنی، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے۔ جی وفی قراءۃ بالجر، اور ایک قراءت میں الارحام، الارحام جر کے قراءت کے ساتھ ہے، مجرور ہے ایک قراءت میں، عطفا علی الضمیر فی بہی، بہی ضمیر کے اوپر اس کا عطف ہے، یہ بہی میں جو ہی ضمیر ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہے، اس صورت میں یہ مجرور ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رشتہ داری سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو، اور اس رشتہ داری کا تم جو ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ اور پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رشتہ داری کے توڑنے سے ڈرو، دوسری صورت میں مطلب وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رشتہ داری کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ بِالرَّحْمِ، اور وہ ایک دوسرے کو رشتہ داری کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ تو اہل مکہ جو تھے اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ ایک دوسرے کو رشتہ داری کا واسطہ دیا کرتے تھے، تو رشتہ داری نبھانے کی بڑی تاکید آئی ہے، اور لکھا ہے کہ اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا یہ حرام ہے بالاتفاق۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ کیسے؟ حافظ لأعمالکم، صورت کیا اس کی کہ تمہاری اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، ویجازیکم بہا، بس وہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ ای لم یزل متصفا بذالک، ای لم یزل متصفا بذالک، یعنی یہ صفت نگہبانی کی ان کے ساتھ متصف ہے۔ ایک اشکال کا جواب ہے، سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نگہبان تھے، کیا ماضی میں اللہ تعالیٰ نگہبان تھے اور ابھی نگہبان نہیں ہیں؟ تو کانا جو کہ افعال ناقصہ میں ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ صرف نگہبان تھی، تو یہاں سے بتا دیا کہ یہاں پر کانا استمرار کے لیے ہے، کانا استمراریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لم یزل، اور یعنی یہ صفت متصف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، جی اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو خراب مال کے بدلے میں تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان یتیموں کے مال کو إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہیں کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی ان آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، جو کہ صاحب جلالین نے بھی بیان کیا ہے، کہ ایک قبیلے کا ایک شخص تھا، یتیم تھا، تو جب وہ بالغ ہو گیا تو ان کے اولیاء نے ان کو مال دینے سے انکار کر دیا، اس کے چچا تھے، تو آپ علیہ السلام کے پاس آیا شکایت دے کر، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صاحب جلالین بتا بھی رہے وَنَزَلَ فِي يَتِيمٍ، اور یہ آیت ایک یتیم کے بارے میں نازل ہوئی، طلب من ولیہ، جس نے اپنے ولی سے مطالبہ کیا تھا، مالہ اپنے مال کا، فمنعہ، اور اس نے دینے سے انکار کیا تھا۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو دو، الصِّغَارَ الْأُولَى، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، لا اب لہم، جن کے والدین نہ ہوں۔ تو یتیم ہمیشہ انسانوں میں یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو، الذی لا اب لہ، وہ چھوٹے بچے جن کے والد نہ ہوں۔ صاحب جلالین نے تعریف کی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جس کا والد نہ ہو، اور جانوروں میں یہ ہے کہ جس کی ماں نہ ہو، مادہ جس کی نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یتیم بلوغت سے پہلے کا جو اس کا سلسلہ ہوگا، جو عمر ہوگی، اس میں وہ یتیم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کا والد نہیں ہوگا، تو تعریف کر دی۔ اموالہم، ان کے اموال، اذا بلغوا، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال دے دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث الحرام، خبیث یعنی حرام مال کو تبدیل نہ کرو، بالطیب، پاک مال سے، الحلال یعنی جو حلال ہو۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال میں جو اچھا مال ہوتا تھا وہ خود لے لیتے، اور اپنا جو مال ان کے پاس ہوتا وہ اس کے بدلے میں یتیم کو دے دیتے۔ تو اپنا مال تو ان کے لیے حلال ہوتا، اس کو مال طیب سے بیان کر دیا، اور جو یتیموں کا مال ہوتا جو ان کا نہیں ہوتا اس کو خبیث سے بیان کر دیا کہ اس سے حرام مال مراد ہے۔ سورت بتا رہی ای تأخذوہ، یعنی تم لے لو، بدلہ، تمہارے اس کے بدل میں تم لے لو، کما تفعلون من اخذ الیتیم، من اخذ الجید من مال الیتیم، جیسے کہ تم لیا کرتے ہو یتیم کے مال میں سے اچھا مال لے لیتے ہو، تو تم اس سے بدل لو اس کو۔ وجعل الردیء من مالکم مکانہ،
اور خراب مال، بیکار مال اپنے مال میں سے رکھ کر یتیم کی مال میں رکھ دو، تو ایسا نہیں کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مَظْلُومَةً، اور ان کے اموال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، مظلومتاً ملا کر نہیں کھاؤ، یہ حال مضمومتاً، یہ حال جو ہے نا محذوف ہے۔ انہو ای اکلھا، اس مال یتیم کا کھانا، کان حوبن، گناہ، حوبن کہتے ہیں ذمن کو، ذم سے تفسیر کیا صاحب جلالین نے، تو اس سے گناہ مراد ہے، گناہ ہے کبیرن بہت بڑا، عظیمن، کبیرن سے مراد کیا ہے؟ عظیمن یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ صاحب جلالین نے اس کی تعریف کی ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔